وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي وأتوني مسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ صلى علیہ الله عليه وسلم۔ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا مالک خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یشاء انگنت لا تعداد ترد السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے مومن اللہ رب العزت اس پاک اور مقدس کلام کے اندر فرما رہے ہیں جیسے انسان محنت کرتا ہے نا اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ان بچوں کے لیے آپ نے آخرت کے معاملے کے اندر بھی سوچنا ہے۔ سوچنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم بھی دلانی ہے، دین کا داعی بھی بنانا ہے، اور آپ نے ان کو جو ہے دین بھی پڑھانا ہے، دین کے اوپر چلنے والا بھی بنانا ہے۔ فرمایا میرے رب نے وہ امی و ابی و صاحبتہ و بنی، محبوب پیغمبر کا فرمان بھی ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے امام عادل، ہر انسان اپنے گھر کا ایک امام ہے، امام سے مراد بڑا ہے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ جو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، دینی تعلیم دلاتا ہے، امام عادل، عدل انصاف کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے دین کو بھی پسند کرتا ہے، اور خود بھی نمازی ہوتا ہے، بچوں کو بھی نمازی بناتا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا
اور حتیٰ کہ صرف میرے رب کے عرش کا سایہ ہوگا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جو بندہ انصاف کے ساتھ زندگی گزار کے آئے گا، اپنے گھر والوں کو اوپر دین کی محنت کی ہو، تو کل قیامت والے دن میرے رب نے اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے ساتھ زیادہ رغبت رکھیں، دین کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھیں، دین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کا انتظام کرنا چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اگر بچہ نہیں پڑھتا تو اس سے پوچھنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ نماز میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو پڑھنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ بیمار ہو پھر بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے، بیماری کے حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، پھر نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ ہے، اپنے بچوں کے اوپر آپ نے محنت کی، دین کی تعلیم دلائی، دین والا بنایا، دین کا خادم بنایا، تو کل قیامت کا دن ہوگا، میرے رب نے فرمایا کہ اس انسان نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیا، دین سکھایا، دین پڑھایا، دین کے اوپر چلا، تو کل قیامت والے دن میرے رب نے اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ جو ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان ٹینشن کے اندر ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، کیسے کیا ہوگا، کیسے ایگزام دیا جائے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کو جو ہے دین کی تعلیم دینی ہے، دین کا داعی بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ کیونکہ بچپن کے اندر جو بچے کی خدمت کی جائے، جو بچے کے اوپر محنت کی جائے دینی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم ماد حاصل کرانے کے لیے ماں باپ بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں، بچے کو بھیجتے ہیں، بچہ قرآن پڑھتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کہتا ہے کہ بیٹا نماز بھی آپ نے پڑھی، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کے اوپر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان یعنی کہ اپنی اولاد کو جو ہے دین والا بناتا ہے، دین کے اوپر چلنے والا بناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کل قیامت والے دن، اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، امام عادل، اس نے انصاف کیا اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ بھی نمازی بن گیا، اپنے بچوں کو بھی نمازی بن گیا، آپ بھی قرآن والا بن گیا، اپنے بچوں کو بھی قرآن والا بنا دیا، تو میرے رب نے کہا کہ کل قیامت والے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف میرے عرش کا سایہ ہوگا، میں اپنی رحمت کے ساتھ پھر اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا۔ دیکھو نا، مجھے بھی ہے دل کے اندر خواہش کہ یار میرے بچے پڑھیں گے، بڑی جاب لگے گی، بڑے کام کریں گے، بزنس کریں گے، ہر انسان کی خواہش ہوتی۔ اللہ رب العزت کے قرآن کے اوپر غور کرو، فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، کل قیامت کا دن ہے، میں بھی اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہوا ہوں، آپ بھی اللہ کے دربار کے اندر کھڑا۔ اب بیٹے کے پاس زیادہ نیکیاں نہیں، 2 نیکیاں ہیں، صرف 2 نیکیاں، 2 نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ نے بیٹے کو جنت دے دی ہے، جنت کا اعلان کر دیا۔ اب
اس کے باپ کی باری آئی، اللہ کی دربار کے اندر آئے، میرے رب کو نے کہا کہ تیرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی نہیں ہے، ہاں میں تمہیں فرصت دیتا ہوں، تو جا جس سے اپنے بچے کے لیے دنیا کے اندر محنت کی تھی، دنیا کی تعلیم کے لیے اس کو پڑھایا تھا، مشقت کی تھی، آپ نے نہیں دیکھا، حرام ہے حلال ہے، آپ نے کما کر اس کے اوپر لگا دیا اور وہ پڑھ گیا، اور حتیٰ وہ انجینئر بن گیا، لیکن اس نے اپنی زندگی صحیح گزاری۔ اس کے بعد میں اس کے نامہ اعمال کے اندر دو نیکیاں، ایک نیکی لے کر آ جا، میں رب تمہیں جو ہے معاف کر دوں گا، صرف ایک نیکی لے کر آ جا، ہاں میں تیرے بیٹے کو بھی معاف کر دوں گا، تو جا، تجھے جس بیٹے کے لیے تو نے محنت کی ہے، تو تمہیں اپنے بیٹے سے کچھ نہ کچھ امید ہونی چاہیے کہ میں نے محنت کی ہے، میرے بیٹے نے میری فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، میرے بچے نے میری بات کو جو ہے میرے بیٹے نے ماننا ہے، تو وہ جائے گا، جب جائے گا اور جا کر کہے گا کہ بیٹا میرے رب نے جو ہے کہا ہے کہ ایک نیکی لے کر آ جا اپنے بیٹے کے سے، جس بیٹے کے اوپر تو نے محنت کی تھی، اب میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں جنت دے دوں۔ اب وہ گیا نیکی لینے کے لیے، بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا، کیوں؟ آج نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا ابا جی، آج میں آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ باپ کہے بیٹا دنیا کے اندر دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، تیرے اوپر میں نے کتنی محنت کی تھی، اب تمہیں جو ہے میں تیری تعلیم کے لیے، کہ میرا دل کے اندر یہ بات تھی کہ میرا بچہ جو ہے بڑا افسر بن جائے، بڑا دیندار بن جائے، بڑا دین والا بن جائے، اور حتیٰ کہ میں اس کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں یہ بڑی پوسٹ کے اوپر چلا جائے، اور حتیٰ کہ دنیا کے اندر میں تیری تعلیمات کے لیے کتنا خرچ کیا، میں نے یہ نہیں دیکھا، دھوپ نہیں دیکھی، سایہ نہیں دیکھا، میں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، اور حتیٰ کہ میں جاتا رہا، کماتا رہا، تمہیں دیتا رہا، تو جیسے حکم کرتا گیا، میں تمہیں دنیا کے اندر تیری ضروریات کو پورا کرتا گیا، مال دیتا گیا تمہیں، اور تو لگاتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور میں تمہیں مال جو ہے دے کر، پیسہ دے کر تمہیں میں نے پڑھایا، پھر تو اچھی پوسٹ کے اوپر لگا، پھر اس کے بعد میں پھر تیری چہل پہل ہو گئی، تیری عزت ہو گئی، پھر اس کے بعد میں دیکھ میں دنیا سے آ گیا، میں آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا نہیں کر سکا، آج مجھے بہت سخت ضرورت ہے، دنیا کے اندر جیسے میں نے تیرا خیال رکھا، دنیا کے اندر جیسے میں نے تمہیں مال دیا تھا، آج تو میری بات کو مان، مجھے جو ہے ایک نیکی دے دے بیٹا، اور کچھ نہیں چاہیے، ایک نیکی چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت دے۔ وہ بیٹا کہتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، کہتا ہے اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، وہ بیٹا کہے گا کہ ابو جی میں آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتا، اور حتیٰ کہ وہ انکار کر دے گا، جب انکار کرے گا وہ اللہ کے دربار کے اندر جائے گا اور کہے گا کہ اللہ جی میرے بیٹے نے تو انکار کر دیا، میرے بیٹے نے انکار کر دیا،
اللہ پاک کہیں گے چلو بیٹے نے انکار کر دیا، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا، بہت زیادہ مال لگایا، آپ جو ہے جاؤ اپنی بیٹی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی 2 نیکیاں ہیں، ایک نیکی لے کر۔ اب وہ باپ جو ہے اس اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہے، اب بیٹی کے پاس بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹا دنیا کے اندر دیکھنا میں نے تیرے لیے کتنی مشقت اٹھائی، دنیا کے اندر میں نے تیرے لیے کتنا مال لگا دیا، اور حتیٰ کہ تو چھوٹی سی تھی میں نے تمہیں پالتا رہا، اور حتیٰ کہ تو بڑی ہوگی پھر تیری تعلیم کا میں نے بندوبست کیا، تمہیں پڑھایا لکھایا، اور حتیٰ کہ پھر تو جو ہے یعنی کہ اچھی پوسٹ کے اوپر آ گئی، اور اس کے بعد میں نے تیرا بیاہ کیا، شادی کی، تو اپنے گھر تیرا میں نے بسوا دیا، تو گھر والی بن گئی، اور حتیٰ کہ گھر کے مالکن بن گئی، اور اس کے بعد میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اور حتیٰ کہ میں نے آخرت کے بارے کے اندر سوچا نہیں تھا، ساری زندگی میں نے تمہارے اوپر صرف آج بہت اوکھا ٹائم ہے، بہت مشکل میں ہوں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، تیرے بھائی کے پاس میں گیا، اس کے پاس 2 نیکیاں تھی، اور حتیٰ کہ جب میں گیا اس نے انکار کر، اور حتیٰ کہ تیرے بھائی نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے میں اللہ کو کہا اس باپ کے بیٹے نے کہ اللہ جی میں اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، اپنی بہن کا، اپنے خاندان کا، اپنی ماں کا، کسی کا سوال نہیں کرتا، میرا پورے خاندان کو اٹھاؤ آپ جہنم کے اندر ڈال دو، پھر بھی میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، مجھے نہیں ضرورت، نہیں میں ان کا سوال کرتا، نہیں کہتا، آپ صرف مجھے جنت عطا کر۔ پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جا تمہاری جو بیٹی ہے اس کے پاس بھی 2 نیکیاں لے کر آ، نیکی لے کر آ، وہ نیکی لے کر لینے میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ کہتے ایک نیکی تو اگر مجھے دے دے گی تو پھر اللہ کہتے کہ میں نے تمہیں بھی معاف کر دینا، تمہیں بھی میں نے جنت دے دی، تیرے باپ کو بھی میں نے جنت عطا کر۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کو بھی جنت ملے گی، آپ کو بھی جنت ملے گی، بیٹا دیکھو آپ کو بھی جنت مل رہی ہے، اگر آپ کی ایک نیکی دینے سے آپ کے باپ کو بھی جنت مل جائے تو کون سا گھاٹے کا سودا ہے، آپ جو ہے دے دو، ایک نیکی دے دو۔ وہ کہتی ہے کہ ابو جی ٹھیک ہے آپ نے دنیا کے اندر محنت کی، مشقت کی، دنیا کے اندر بہت زیادہ مال لگایا آپ نے ہمارے اوپر، ہم اس بات کا انکار ہی نہیں کرتے، مانتے ہیں آپ نے لگا، لیکن آج نفسا نفسی ہے، آج ہر انسان جو ہے کسی کے کام نہیں آ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ بیٹی انکار کر رہی ہے، اور حتیٰ کہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ ماں نے اگر بیٹا تازہ پیدا کیا ہوگا تو وہ اپنے بیٹے کا سوال بھی نہیں کرے گا، حتیٰ کتنی مشقت کے ساتھ ماں جو ہے بیٹے کو جنم دے، موت کی کشمکش کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میری اولاد بن جائے، میری اولاد کو جو ہے زندگی مل جائے، میری خیر ہے۔ اب وہ دن ایسا ہے نہ ماں کام آ رہی ہے بیٹے کے، نہ بیٹا نہ باپ کے کام آ رہا ہے، اور فرمایا
نہیں ابا جی میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتی۔ بہرحال وہ بھی انکار کر دے۔ اب انکار ہو گیا، اللہ کے دربار کے اندر پھر چلا گیا۔ اللہ جی بیٹے نے بھی انکار کر دیا، بیٹی نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ کہیں گے کہ جاؤ، آپ نے جانا ہے۔ اب یہ آخری آپ کو جو ہے وارننگ ہے، آخری وارننگ یہ ہے کہ آپ نے ابھی جانا ہے اپنی اس بیگم کے پاس جس کے لیے تو نے اپنا گھر بھی بنایا، اپنا محل بھی تیار کیا، اس کے لیے تو نے گاڑی بھی لی، اس کے لیے بھی تو نے بنگلہ بھی لیا۔ اس بیگم کے لیے تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عاقبت آخرت قبر کی زندگی خراب ہو رہی ہے، قبر کے اندر میں نے جانا ہے، میں نے سوال و جواب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ جو آپ کی بیگم ہے اس کے پاس بھی 2 نیکیاں ہیں، اس کے لیے بھی جنت کا اعلان ہو گیا ہے۔ جا اب اس اپنی بیگم کے پاس جا، اس سے جا کر ایک نیکی لے کر آ جاؤ، اسے کہو کہ ایک نیکی دے دو، اللہ کہتے کہ میں تمہیں بھی جنت دوں گا، تمہاری بیگم کو بھی جنت۔ وہ اب گیا جی اپنی بیگم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب نامہ اعمال کھولا ہے، میرے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی نہیں۔ پہلے اللہ نے مجھے بھیجا، میں گیا اپنے بیٹے کے پاس، اپنے بیگم کو کہہ رہے ہیں بیٹے کے پاس گیا، آپ کے بیٹے کے پاس بھی گیا، بیٹی کے پاس بھی گیا، لیکن دونوں نے انکار کر۔ یہ اللہ نے آخری موقع دیا ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی جو بیگم ہے تیری اس کے پاس سے ایک نیکی لے کر آ، ایک نیکی، 2 نیکیاں ہیں اس کے پاس، ایک نیکی لے کر آ، میں اس کو بھی جنت دوں گا، تمہیں بھی جنت دوں گا، جا۔ اور حتیٰ کہ اب وہ بیگم کے پاس آ گئے، بیگم کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک نیکی چاہیے، دیکھ میں نے دنیا کے اندر تیرے لیے کتنی محنت کی، دنیا کے اندر میں نے تیری ہر چیز کا خیال رکھا، جو چیز تمہیں ضرورت ہوتی تھی میں تمہیں لا کر دیتا تھا، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ دنیا کے اندر میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی۔ آج بہت اوکھا وقت ہے، بہت بھیانک دار گھڑی ہے، آج آپ میرے کام آ جاؤ، جیسے دنیا کے اندر میں آپ کے کام آیا، آج آپ میرے کام آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا، انکار نہیں کرنا۔ سن رہی ہے ان کی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے اس کی بیگم کہ میں نیکی تو نہیں دے سکتی، کیوں؟ مجھے اور نیکیوں کی ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتی۔ اور حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ اس کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ اللہ جی میں کہہ رہا ہوں، اللہ میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، اپنی بہن کا سوال نہیں کرتا، اپنے ماں کا سوال نہیں کرتا، میں اپنے خاندان کا سوال نہیں کرتا، اللہ میں صرف اپنے خود اکیلے کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تو صرف مجھے معاف کر دے، بھلے میرے پورے خاندان کو جہنم کے اندر ڈال دے، صرف مجھے اکیلے کو جنت دے دے، میں صرف اکیلا خواہش مند ہوں جنت کا، اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اللہ تو مجھے جنت دے دے۔ اس نے بھی یہی کہہ دیا، آپ کی بیٹی نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی دربار کے اندر اللہ جی میں اپنے بھائی کا سوال نہیں کرتی، اپنی ماں کا سوال نہیں کرتی، اپنے باپ کا سوال نہیں کرتی، اپنے خاندان کا سوال نہیں کرتی، صرف یہی میرا سوال ہے اللہ مجھے جنت دے دے، سب کو بھلے جہنم کے اندر ڈال دے، میں کوئی سوال نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد اس کی بیگم نے بھی یہی کہنا ہے اللہ کی دربار کے اندر، جس
اولاد کے لیے، جس گھر والی کے لیے ہم اتنا